ایک بنیادی بات حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تاریخی واقعہ، ایک واقعہ تو ہے یہ، حضرت آدم علیہ السلام اور سیدتنا حواء علیہ السلام، یعنی ہمارے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ جو ہیں آدم اور حواء علیہم السلام، ان کا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرنا اور ان کو جنت میں رکھنا، پھر ابلیس کا وہاں پر پہنچنا اور ابلیس پہنچ کر شیطان ملعون جو ہے ان کو دھوکہ دے دینا، جی ان کو دھوکہ دے دینا، یہ جو ہے یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر، یہی واقعہ ملے گا بائبل میں، یہی واقعہ ملے گا تورات میں، الفاظ آگے پیچھے رہیں گے، حادثات تھوڑا آگے پیچھے رہیں گے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے اندر تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے نقل کیا گیا ہے۔ واقعات تو بہت ہوئے ہیں کائنات کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعات بیان کرتا ہے جس سے مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے۔ لوگ نصیحت سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، جی واقعات ہوئے تھے، اس کو تو ہم کو ماننا ہے، اس کو تو ہم کو ماننا ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ لیکن اب اس کے ڈیٹیل میں جا کر، جیسا کہ میں بہت سارے مباحث میں خود بھی دیکھا ہوں، میں خود بھی، حضرت بھی لکھے ہیں، کچھ اشارے دیے ہیں، اور میں بھی جو ہے بہت ایسے انٹرنیٹ پر ایسے کالمز پڑھا ہوں اور ایسے بحثیں دیکھا ہوں، ڈیبیٹس دیکھا ہوں، جس میں یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ درخت کون سا تھا، کیا چیز کا درخت تھا، وہ سیب کا درخت تھا یا گیہوں کا درخت تھا، یہ باضابطہ ڈیبیٹس ہے اس کے اوپر، جی کیا کھائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ درخت کے قریب نہیں جانا فرمائے تھے، تو وہ کون سا درخت تھا، اس کا کیا پھل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو وہ پھل جو ہے سیب تھا، وہ پھل گیہوں تھا، وہ پھل فلانا تھا، وہ پھل، کیا فرق پڑنا ہے اس سے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سیب تھا تو تم کیا کرو گے، اور اگر گیہوں تھا تو تم کیا کرو گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ واقعہ لایا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ اصل مقصود ہے وہاں پر۔ اب شیطان سے فائٹ، دیکھیے آج ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، دلت برہمن آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، ایسٹرن ویسٹرن جو ہے آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا دشمن اس کا جو ہے ہندوستانی پاکستانی آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، یہ دشمنیاں ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ دشمنیاں صحیح نہیں ہیں، سارے انسان ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، تم جیسا آدم و حوا ساتھ میں تھے ویسے سارے انسان ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارا انسان نہیں ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی اس سے دشمنی کرو، شیطان سے دشمنی کرو۔ شیطان سے دشمنی کرو گے تو ہم سنی سے دشمنی کر رہے ہیں، شیعہ سے دشمنی کر رہے ہیں، مسلمان سے دشمنی کر رہے ہیں، ہندو سے دشمنی کر رہے ہیں، انگریز سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ دشمنی کرنے کے نہیں ہے۔ اگر ان میں کسی کو کیا کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا اصلاح کرو۔ جہاں پر نالج نہیں ہے، علم کی جہالت کی وجہ سے غلطی ہو رہی تو جہالت کو دور کرو، علم کو پھیلاؤ، غلطی دور ہو جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ انصاف قائم کرو، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ جس میں جو کمزوری ہے، ہر انسان کے اندر کچھ کمزوری رہتی ہے، وہ کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں، انسان سے دشمنی کر لیتے ہیں، انسان سے دشمنی۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر سے بھی نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرنا ہے۔ صوفیاء کرام اس کو کھل کر لکھتے ہیں، اولیاء اللہ اس کو کھل کے لکھے ہیں، جی چور سے دشمنی مت کرو، اس کی چوری سے نفرت کرو، جی اس کی جو چوری اس کے اندر ہے نا، وہ چوری اگر چلے جائے تو وہ ایک آپ کے میرے ویسا انسان ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، بلکہ ہم سے بھی اچھا انسان ہو سکتا ہے وہ، اگر اس کے اندر سے ظلم چلے جائے، اس کے اندر سے چوری چلے جائے، جھوٹ چلے جائے، تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جی اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ اتر جاؤ زمین پر، اور تمہارا اب مقابلہ شیطان سے ہے، اور شیطان تم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، کس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سیب تھا یا وہ جو ہے گیہوں تھا۔